دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت سے لوگوں دوارا کہا جاتا ہے محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ محرم کے مہینے کو شادی کے لحاظ سے منحوس مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر محرم میں شادی کریں گے تو شادی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں حضرت امام حسین شہید ہوئے تھے، لہٰذا ہمیں اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں محرم میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ پوری جانکاری آسانی سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا محرم میں شادیاں کر سکتے ہیں۔ محرم ہو یا رمضان، جتنے مہینے ہیں سب میں شادی کرنا جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ محرم میں شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو آپ نے فرمایا کسی بھی مہینے میں شادی کرنا منع نہیں ہے۔ دوستو، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، اور رہی بات محرم میں شادی کرنے کی، تو آپ آرام سے بغیر کسی پرابلم کے محرم میں شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی مہینے میں شادی کرنے سے منع نہیں کرتا، آپ جس مہینے میں چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو آپ کو کسی بھی مہینے کو منحوس نہیں ماننا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا جائز تو ہے لیکن مکروہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ بتاؤ کہاں پر لکھا ہے کہ محرم میں شادی کرنا ناجائز ہے، کیونکہ کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں فالتو کسی کی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ جس چیز کے بارے میں جانکاری نہ ہو اس کے بارے میں کسی جاہل یا کم پڑھے لکھے سے پوچھنے کی بجائے کسی عالم سے پوچھے جو اسلام کے بارے میں جانکاری رکھتا ہو، ورنہ آپ ایسے ہی گمراہ ہوتے رہیں گے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا اس مہینے میں ہمیں شادی نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے لیے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین کی شہادت اتہاس میں بہت بڑی شہادت تھی۔ ہم اس دن کو کبھی بھلا نہیں سکتے، لیکن اس وجہ سے شادی کو حرام کر دینا اور اس مہینے کو شادی کے لحاظ سے منحوس سمجھنا، یہ کہیں سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں سالانہ برسی آدی کے موقع پر ماتم یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جب سالانہ برسی یا غم منانے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے موقع پر شادی نکاح کیوں حرام ہو جائے گا؟ اور بات جہاں تک حضرت امام حسین کی شہادت کی ہے، تو ایسے بہت سے مہینے ہیں جس میں بہت سی عظیم ہستی کی وفات اور شہادت ہوئی ہے۔ اگر ہم ہر مہینے میں غم منانے لگ جائیں تو ہمارے لیے خوشی کا کوئی مہینہ بچ ہی نہیں پائے گا۔ جو محرم کے مہینے میں شادی کو حرام مانتے ہیں یا مکروہ مانتے ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ ربیع الاول میں شادی کیوں کرتے ہوں؟ اس دن تو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ اگر ہم غم مناتے تو اس سے بڑا غم ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی ربیع الاول میں ہمیں خوشی کیوں مناتے ہیں؟ ہم اس مہینے میں شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہی سفر کے مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، تو اس حساب سے تو ربیع الاول اور سفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں کرنا چاہیے۔ سفر کا مہینہ محرم کے بعد شروع ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے مہینے ہیں جس میں یا تو کسی کی وفات ہوئی ہے یا کسی کی شہادت ہوئی ہے، تو پھر کیا ہم شادی ہی نہ کریں؟ امید ہے یہ جانکاری آپ کو پسند آ گئی ہوگی، اور آپ کا کوئی سوال یا کوئی مشورہ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنے پرخلوص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔